پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس کا شان نزول مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں، یہودیوں نے حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے کہا کہ تمہارے کعبہ سے ہمارا بیت المقدس سب سے افضل ہے، تمہارے کعبہ سے ہمارا بیت المقدس سب سے افضل ہے، اور ہمارا بیت المقدس تمہارے کعبے سے پرانا بھی ہے، اور یہ بیت المقدس انبیاء کرام کی ہجرت گاہ بھی ہے، اور یہ ایسے مقام پر قائم ہے جو تمام مقاموں سے سب سے افضل ہے، جس کو زمین شام کہا جاتا ہے۔ تب اس موقع پر اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا اور فرمایا میرے بندو یہ جو بکتے ہیں بکنے دو، یہ جو کہتے ہیں کہنے دو، میں خدا ہوں، میں تمہارا رب ہوں، ساری کائنات کا پالنہار، سب کچھ پیدا کرنے والا میں جانتا ہوں کون کس سے افضل ہے، کون سب سے زیادہ افضل ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل کر کے فرمایا یہ جو بکتے ہیں بکنے دو، میں خدا ہو کر کہتا ہوں کہ سب سے افضل گھر کعبہ شریف ہے، اور سب سے پہلا گھر کعبہ شریف ہے، اور ایسا وہ معظم گھر ہے جو دنیا آخرت میں مسلمانوں کے لیے فائدہ مند بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رب العزت نے پروردگار عالم نے آیت کریمہ نازل فرما کر اس بات کی گواہی دی کہ ساری کائنات میں سب سے افضل اگر کوئی گھر ہے تو وہ خانہ کعبہ ہے، اور سب سے پرانا بھی اگر کوئی گھر ہے تو خانہ کعبہ ہے، اور وہ خانہ کعبہ وہ مقدس زمین ہے جس کا دیکھنا بھی عبادت، اور جس کے سامنے نماز پڑھنا بھی عبادت، جس کو آنکھوں سے دیکھ کر اپنی دعائیں مانگی جائیں تو اللہ قبول فرما لیا کرتا ہے۔ اور ایسی مقدس زمین کی ایک نیکی کا اللہ 1,00,000 ثواب عطا فرماتا ہے، ایک نیکی کوئی کرے تو اللہ 1,00,000 اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی کی افضلیت اگر دیکھنا ہو تو سب سے پہلے کس کی وجہ سے افضلیت ملی وہ دیکھے جاتی ہے، اس کے ساز و سامان کو دیکھا جاتا ہے، اور اس کے تمام مقامات کو دیکھا جاتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ وہ دین جس کو دینے والا خدا ہے اور لینے والے پیارے مصطفیٰ جان رحمت ہے، اور اس کی تبلیغ و اشاعت کرنے میں صحابہ کرام کا ہاتھ ہو، پھر اس دین کی افضلیت کا مقام کیا ہوگا۔ اسی لیے فرمایا یہ دین تمام دینوں سے افضل، یہ امت تمام امتوں سے افضل، اور اللہ نے جس قرآن کو کتاب کی صورت میں نازل فرمایا تمام کتابوں میں افضل، اور یہ تمام افضلیت جو اللہ نے عطا فرمائی ہے یہ سب صدقہ ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم کا صدقہ ہے، کیونکہ یہ جو تمام اللہ رب العزت نے جو کچھ بھی پیدا فرمایا ہے ساری کی ساری نسبت مصطفیٰ کی طرف ہے، اور اللہ نے فرمایا حبیب اگر تو نہ ہوتا تو میں خانہ کعبہ کو بھی وہ مقام نہ عطا کرتا جو آج مقام اسے دیا۔ یہ محبوب کا صدقہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر مکہ کی۔ تو کس لیے اللہ نے اس شہر مکہ کی قسم یاد فرمائی؟ کیا وجہ تھی؟ خانہ کعبہ ہے اس وجہ سے؟ نہیں۔ اس میں آب زمزم کا کنواں ہے اس وجہ سے؟ نہیں۔ مقام ابراہیم ہے اس وجہ سے؟ نہیں۔ یہاں صفا مروہ ہے اس وجہ سے؟ نہیں۔ یہاں مینا ہے اس وجہ سے؟ نہیں، بلکہ اللہ نے خود فرمایا وانت حل بہذا البلد، میں نے قسم اس لیے فرمائی ہے حبیب تم وہاں جلوہ فرما ہو، سبحان اللہ، تم وہاں جلوہ فرما ہو۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کھائی قرآن خاکے گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ تمام جو افضلیت ہے یہ میرے مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ ہے۔ اب یہاں پر غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ کیونکہ زمین آسمان کی پیدائش سے اللہ تعالیٰ نے جب زمین آسمان کچھ نہ تھا تو یہاں صرف پانی ہی پانی تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر جھاگ پیدا فرمایا، اور اس جھاگ کو جب ساری کائنات میں پھیلا دیا، اسی جھاگ کو ہم زمین بولتے ہیں، اسی جھاگ کو ہم زمین بولتے ہیں۔ اور فرمایا جس جگہ جھاگ پیدا فرمایا 40 سال تک وہ جھاگ ایک جگہ محفوظ رہا، اب اسی جگہ سے تمام روئے زمین پر جھاگ کو پھیلایا، جب جھاگ پھیلتی گئی اللہ نے اس سے زمین بنا دیا، اور جس مقام سے جھاگ پھیلی ہے اسی مقام پر اللہ نے کعبے کی بنیاد رکھنے کو فرشتوں کو بھیجا۔
اسی مقام اس لیے اس پھیلے ہوئے جھاگ سے اللہ نے زمین بنائی، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا۔ اب جہاں وہ جھاگ محفوظ تھا وہیں کعبہ معظمہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے بیت المعمور کے بالکل مقابل میں اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیج کر کعبے کی تعمیر کروائی۔ بیت المعمور جس کا فرشتے طواف کرتے ہیں، تو خانہ کعبہ کے بالکل قائم مقام آسمان پر بیت المعمور ہے، اسی کے بیچوں بیچ اور اسی کے بالکل نشانے پر خانہ کعبہ کو اللہ نے فرشتوں کو بھیج کر اس کی بنیاد رکھوائی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس میں کچھ تعمیر فرمائی، اس کے بعد حضرت شیس علیہ السلام نے کچھ تعمیر فرمائی، پھر طوفان نوحی تک وہ تعمیر اسی طرح رہی کہ جب طوفان نوح آیا تمام سامان اٹھا لیے گئے، صرف ایک یاقوت بچا رہ گیا تھا۔ اسی یاقوت کو ہم آج حجر اسود بولا کرتے ہیں، اسی یاقوت جو جنت سے لایا گیا، اسی کو ہم سنگ اسود کہتے ہیں، اور زمینی عمارت تمام گر کر ٹیلے میں تبدیل ہو گئی، وہی ایک یاقوت رہ گیا تھا، اور اسی کو ہم سنگ اسود کہتے ہیں۔ آج بھی موجود ہے، لوگ جاتے ہیں اس کو چومتے ہیں، اس کی طرف ہاتھ کر کے جس کو نہیں ملتا ہے اپنے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں، وہ گناہوں کو کھینچتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں آپ جان لیں کہ آپ بتائیں اس گھر کی فضیلت کا عالم کیا ہوگا جس کی سب سے پہلی بنیاد ہی فرشتوں نے رکھی۔ سبحان اللہ، اس خانہ کعبہ کا مقام کیا ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور تاجدار مدینہ کے بعد آپ نے اس کی تعمیر فرمائی، اور پھر حجاج بن یوسف نے تعمیر کی، وہی تعمیر آج اس وقت موجود ہے جو حجاج بن یوسف نے کی۔ اب بتائیے اتنا مقدس گھر، اللہ اللہ، وہ کتنے مبارک لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ایسے مقدس گھر کی طرف بلاتا ہے۔ سبحان اللہ، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اللہ اللہ، وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ نے جنہیں یہ سعادت عطا فرمائی کہ حج یا عمرے کے لیے اپنے گھر کے راستوں کو کراس کر کر بیت اللہ شریف کے طواف کے لیے اور مدینہ منورہ کی حاضری کے لیے اپنا رخت سفر باندھا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کو، تمام حضرات کے حج کو حج مبرور عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی حج مقبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حاجی، نمازی، دین کا غازی بنائے۔ وہ بڑے خوش قسمت ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے ترمذی شریف میں، من خرج من بیتی حاجا عمرا فمات اجری له اجر الحاج والعمرۃ الی یوم القیامہ۔ فرمایا کوئی اگر حج یا عمرے کے لیے اپنے گھر سے نکلا، اگر راستے میں انتقال کر گیا تو رہتی دنیا تک اللہ اس کے نام اعمال میں حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا وَمَن مَّاتَ احد الحرمین لم يعرض ولم يحاسب قیل له ادخل الجنہ۔ اگر کوئی مکہ یا مدینے کی طرف نکلا اور حرم میں پہنچنے کے بعد مکہ یا مدینے میں اس کا انتقال ہو گیا تو فرمایا، اللہ فرماتا پھر اس سے کوئی حساب نہیں ہونا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ادخل الجنہ، اب حساب نہیں ہوگا بغیر ڈائریکٹ حساب جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ مقام ان گھروں کا، سبحان اللہ۔ اور وعیدیں بھی وہ حضرات سن لیں جن کو اللہ نے اتنا مال دیا ہے، ان کے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، مگر کنجوسی کا عالم یہ ہے وہ بدبخت اپنی بدبختی کی وجہ سے حج بیت اللہ کے لیے نہیں جاتے ہیں، اپنی کاہلی کی وجہ سے حج بیت اللہ کے لیے نہیں جاتے۔ حج فرض ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن میں اس کی فرضیت کا اعلان فرما دیا۔ اگر تم استطاعت رکھتے ہو روپیے سے، پیسے سے، اور اپنے کیا کہتے ہیں مالی حالات، بدنی حالات تمہارے اچھے ہیں، اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو حج بیت اللہ کے لیے نکلو، یہ فرض ہے۔ اور اگر کوئی اس کے باوجود حج کو نہیں جاتا ہے تو سورہ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، وَمَن مَّاتَ وَلَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُتْ إِن شَاءَ يَهُودِيًّا وَإِن شَاءَ نَصْرَانِيًّا۔ اگر کوئی استطاعت کے باوجود اللہ نے اسے پیسہ دیا پھر بھی حج نہیں کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے پھر اس میں کوئی شک نہیں کہ مرتے وقت یا تو وہ نصرانی ہو کر مر جائے یا یہودی ہو کر مر جائے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اتنی بڑی